السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تیری ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ ڈاکٹر کے کہنے پر آنسو میرے حلق میں ٹکنے لگے۔ ڈاکٹر تسلیاں دے کر جا چکا تھا۔ ابو بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا اجنبی شخص کچھ کہہ رہا تھا مگر میرا دھیان اس کی بات پر نہیں تھا۔ میں تو کھلے دروازے سے افنان عادل کا بستر پہ پڑا وجود دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا اور بہت ترس بھی۔ میں نے دھیان لگانے کی کوشش کی اس پر وہ جو اجنبی شخص کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ مختار حسین تھا۔ وہ ابو کو بتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب تک مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ میں ان کے لیے پریشان ہو گیا۔ جب میں نے انہیں خود جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا تو سارا آفس اسٹاف بھی میرے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ بہرحال چند لوگوں کو میں لے کر سائٹ پر پہنچا تھا۔ سائٹ پر موجود آخری آدمی نے جس سمت میں افنان صاحب کو صبح جاتے دیکھا اسی سمت میں گاڑی ڈال دی تھی۔ پائپ لائنز ڈالنے کا کام تقریباً آخری مراحل میں چل رہا ہے۔ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ ہم نے اپنے شہر کی حدود کو کراس کر لیا۔ کئی 100 کلومیٹر چلتے رہنے کے بعد مجھے افنان صاحب کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ میں نے تب افنان صاحب کے موبائل پر کال کر کے کاشان صاحب کو ایگزیکٹ لوکیشن کا بتا دیا اور پھر افنان صاحب کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس ریتیلی زمین پر گاڑی تو چل ہی نہیں سکے گی۔ ایک بار پھر کاشان صاحب کو مجھے کال کرنا پڑا کہ امدادی ٹیم کو بھجوائیں۔ تب تک مغرب ہو چکی تھی۔ ہم اگرچہ اپنے ساتھ روشنی کا معقول انتظام کر کے چلے تھے، پھر بھی میں ڈر رہا تھا کہ اگر مکمل طور پر اندھیرا ہو گیا تو اس ویرانے میں افنان صاحب کو کہاں تلاش کیا جائے گا۔ مگر جب پورے چاند کو چمکتا دیکھا تو یقین کیجیے کہ اس قدر حیرت ہوئی اور تسلی بھی۔ میں نے پھر دو دو کی صورت لوگوں کو تقسیم کیا اور انہیں مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا۔ چاندنی نے بہت مدد دی۔ پھر پولیس فورس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ کس مشکل سے اور کتنی دیر کی تلاش کے بعد افنان صاحب کو ہم نے بالآخر ایک جگہ پر تلاش کر ہی لیا۔ اختر حسین مسکراتے کہہ رہا تھا، ہاں بس کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ ابو نے خاصی دیر بعد کہا تھا، ڈاکٹر نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ افنان صاحب بالکل محفوظ رہے تھے۔ آپ انہیں وہاں دیکھ لیتے تو یہی کہتے کہ تھک کر سو گئے ہیں، ورنہ اتنی دیر تک آدمی اتنے حشرات الارض اور خطرناک جانوروں کے درمیان رہے تو کیا کچھ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ اختر حسین کہہ رہا تھا اور میں اس کی بات سن کر کانپ رہی تھی۔ بے شک، بڑے بھائی نے سر ہلایا تھا۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی اول صفات میں سے ایک ہے۔ بڑے بھائی نے گویا میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ بہرحال اختر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ ہم بہت پریشان تھے افنان کے لیے۔ آپ نے در حقیقت بہت ایفرٹ کی ہے اس کے لیے۔ ابو نے کہا تھا، آپ مجھے شرمندہ مت کریں جناب۔ اختر حسین متانت سے مسکرا دیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری جگہ افنان صاحب کا کوئی اور بھی ماتحت ہو سکتا تھا۔ وہ تو ابھی باقی اسٹاف کو پتہ نہیں کہ افنان صاحب کو سراغ مل گیا ہے۔ دوسرا رات بہت ہو چکی ہے، نہیں تو آپ دیکھتے۔ دراصل افنان صاحب بذات خود ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ 20-25 لوگوں پر مشتمل گروہ تیزی سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اختر حسین نے چمکتی آنکھوں سے ابو اور بڑے بھائی کو دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ یقیناً افنان کا اسٹاف ہوگا۔ اختر حسین ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہیں جلدی جلدی ساری صورتحال بتا رہا تھا۔ پھر وہ سب لوگ ابو اور بڑے بھائی سے مل کر صبح آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی ابو میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بھائی بہو ٹھیک ہے اب؟ مسکرا کر انہوں نے پوچھا تھا۔ مجھے بامشکل سر ہلایا جا سکا۔ ہم بھی چلیں، اب صبح آئیں گے۔ میں ہونکوں کی طرح ابو کو دیکھنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں، وہ بھی ہوش میں نہیں ہے، میں نے خوفزدہ سا ہو کر کہا۔ ظاہر وہ انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائے گا، بڑے بھائی نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ پلیز آپ لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میں نے التجا کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ بہو تم کیسی بات کرتی ہو؟ ابو نے قدرے استجاب سے کہا۔ ابو نے قدرے استجاب سے کہا تھا، وہ اکیلا کب ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے اور تم اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ لوگوں کے پیچھے اسے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں وحشت زدہ سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ بہو سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہاں ڈیوٹی پر ڈاکٹر موجود ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابو کہہ رہے تھے اور میں پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اتنے سارے لوگوں کا ادھر رکنا مناسب بھی نہیں۔ ابو نے گویا اپنی مجبوری بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ ابو مجھ سے پوچھ رہے تھے اور اس بار میں نے نیم دلی سے سر ہلا دیا تھا۔ میرے خیال میں گھر چلیں۔ ابو کے اندر داخل ہو کر اعلان کرنے سے انداز پر گھر بھر نے جھونک کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں ادھر ہی ہوں، امی نے افنان کو فکر مندی سے دیکھتے کہا۔ آپ چلیے میرے ساتھ، بہو ادھر رک رہی ہے، ابو نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ارے میرا دھیان ادھر ہی لگا رہے گا، امی نے خفگی سے کہا۔ ارے بھائی آپ کا دھیان رکھنے والی اب آ گئی ہے، اس کا دھیان رکھنے والی اب آ گئی ہے، لہٰذا آپ فکر چھوڑ دیں، ابو نے مسکرا کر کہا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میرا بچہ ہوش میں بھی نہیں ہے ابھی، کم سے کم اسے پورے ہوش و حواس میں دیکھ کر اطمینان تو کر لینے دیں۔ صبح کر لیجیے گا، ابو نے بے لچک لہجے میں کہا۔ مگر اس کی حالت تو، امی کہہ رہی تھی، ابو نے ان کی بات مکمل نہ ہونے دی۔
الحمدللہ کچھ نہیں ہوا اسے، ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ مگر امی نے کچھ کہنا چاہا۔ امی چلی چلیے، بڑے بھائی نے جلدی سے کہا تھا۔ زندگی بھر آپ نے ہی تکلیف اٹھائی ہے، اسی لیے آپ کسی اور کو بھی اٹھا لینے دیجیے۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے کہہ رہے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے پر گھر بھر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ میں نے دیکھی تھی۔ بھائی آپ لوگ مریض کو ڈسٹرب کریں۔ ابو کے کہنے پر افنان عادل کے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں افنان کے پاس چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے قریب سے بھی اس کو دیکھتے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھو کر یقین کر لوں کہ افنان عادل میرے سامنے ہی ہے، میرے پاس ہی ہے، مگر مجھے اس کو ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر ایک دم کھینچ لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اگر میں اس کو چھو لوں گی تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، نظر کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے آہستگی سے میں نے اس کے گال پر انگلی رکھ دی تھی۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی تھا اور نظروں کے سامنے سے غائب بھی نہ ہوا تھا۔ میں بے یقینی کے عالم میں چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے خوبصورت بال، اس کی کشادہ پیشانی، اس کی بند آنکھیں، اس کی ایک دم کھڑی ناک، اس کے نیم و گلابی ہونٹ، اس کے مضبوط چوڑے ہاتھ۔ میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے زندہ سلامت دیکھ رہی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے آنسو ضبط کرنے مشکل ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا حلیہ ابتر تھا۔ آج تک میں نے اس آدمی کو بے شکن بے داغ لباس میں سلیقے کرینے سے تیار ہی دیکھا تھا، اور آج اس کا لباس چکن آلو تھا اور میلا بھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ریت کے ذرات پھنسے ہوئے تھے، بلکہ بالوں میں کیا، پینٹ کی بیلٹ میں، قمیض کے کالر میں، بٹن بٹی میں، بٹن پٹی میں، آستین کے کف میں اور بٹنوں میں، بلکہ نہ ترشیدہ ہلکے سے بڑے ہوئے گلابی ناخنوں تک میں ریت ہی ریت پھنس چکی تھی۔ افنان عادل کو میں نے اتنی بے بسی، اتنی لاچاری میں کبھی پڑا نہیں دیکھا تھا۔ یہ بے بس ہو جانے والا آدمی تو نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو بے بس کر دینے والی چیز تھا، اور آج اس کی بے بسی مجھے رلائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دوں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایسا کچھ کروں کہ یہ ہوش میں آ جائے۔ میں نے دھندلی ہوئی نظر سے اس کے ڈرپ لگے بازو کو دیکھا تھا۔ جوتے ہنوز اس کے پیروں میں تھے۔ میں نے جوتے اتارے تو ان میں بھی ریت بھری ہوئی تھی۔ میں اپنا اسکارف اتار کر دیوانوں کی طرح اس کے پیر صاف کرنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے بالوں اور مختلف جگہوں سے ریت صاف کرنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے بالوں سے ریت صاف کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر، چہرے پر، گردن پر سرخ اور نیلے نشانات بے شک زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کے ہوں گے، مگر مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر اور حسین کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اور اب میرے آنسو بے آواز گر رہے تھے، اور وہ ہنوز میرے آنسوؤں سے بے خبر تھا، میری سسکیاں سن نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ کوئی اس کے لیے تڑپ گیا ہے، ترس گیا ہے، مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ اچانک افنان عادل کرانے لگا۔ میں ایک دم چونک سی گئی تھی، پھر آہستگی سے میں نے اس کے پیر چھوڑ دیے تھے اور میرے آنسو بے اختیار تھم گئے تھے۔ افنان عادل نہ صرف کرا رہا تھا بلکہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، اگرچہ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن ایک ایک لفظ بہت واضح تھا، ایک ایک جملہ بہت صاف تھا، میں بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، زندہ رہنے والے۔ میری دھڑکنیں تھمنے لگی تھی۔ اے رب، اس وقت تو مجھ پر۔ میں ساکن اور جامد بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ کراتے سسکیاں لے رہا تھا، پانی پانی پانی۔ اس کی پکار میں بڑی تکلیف تھی۔ میں جیسے ایک دم ہوش میں آئی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ پانی کتنا اس کے اندر گیا تھا، آدھے سے زیادہ تو باہر ہی بہہ گیا تھا۔ ٹاول اسٹینڈ پر سے تولیہ لا کر میں نے بہہ جانے والا پانی صاف کیا۔ اس کی گردن، قمیض، بستر کی چادر گیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسی آف کر دیا تھا، اسے ٹھنڈ لگ جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ افنان عادل نے کرا کر کروٹ بدلی، مگر وہ بدستور بے ہوش تھا۔ پھر وہ اس کیفیت میں ساری رات کراتا رہا۔ میں اس کے قریب بیٹھی جاگتی رہی تھی، وہ اس کی ہر کرا پر تڑپتی رہی تھی۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی ہر پریشانی اپنے سر پر لے لوں، اس سے کہوں کہ اپنی ہر تکلیف مجھے دے دو، ہر فکر اب مجھے دے دو، تم بری ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ۔ میں نہیں جانتی تھی اس عالم میں، اس حالت میں رات کب گئی، صبح کب ہوئی، بس یاد تھا تو اتنا کہ رات بہت تکلیف میں کٹی تھی، اور صبح بہت مشکلوں سے ہوئی تھی، اور افنان عادل کے گھر والے بھی شاید صبح ہونے کے انتظار میں ہی تھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی سبھی ہسپتال کے ایگزیکٹو روم میں موجود تھے۔ کیسا ہے افنانہ؟ امی نے اندر گھستے ہی بے صبری سے پوچھا تھا۔ دیکھ لیجیے خود ہی، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ رات خیر سے گزر گئی؟ بڑے بھائی نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ شکر الحمدللہ، میرے بچے نے آنکھیں تو کھولی۔ امی کے کہنے پر بے اختیار میں نے افنان عادل کو دیکھا تھا، اور باقی سب تو خیر اس کی طرف متوجہ ہی تھے۔ افنان عادل آنکھیں پوری کھولے بنا پلک چپکائے بس ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ افنان میرے بیٹے، میرے جان، اب تو ٹھیک ہو نا تم؟ امی نے بے صبری سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا تھا، اور اب وہ آواز کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں بڑی اجنبیت تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟
یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے جیسے جانتا ہی نہیں ہم کو؟ امی نے خاصی وحشت سے پوچھا تھا۔ محترمہ محترمہ ذرا دھیرج، ابو نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا، اور اب اپنا عادل کی دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ آپ لوگ یہاں کہاں؟ بلجن سے پوچھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، اللہ تعالیٰ کا میرا اللہ تعالیٰ کو شکر کے سجدے کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے میں مناسب جگہ تلاش میں نکل گئی تھی۔ میرے سامنے کا ماحول بڑا روشن روشن اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا تھا، اور اس ماحول میں فیملیئر ہونے میں مجھے خاصا وقت لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید مر کر دوبارہ اٹھا، کیونکہ سر پر آگ برساتا سورج نہیں تھا اور نہ تپتی ریت، پر جسم جلس رہا تھا۔ کسی قسم کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا اور پیاس کا بھی نہیں۔ ایسی شرابی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ پیاس کبھی لگی ہو۔ میرے ارد گرد مختلف آوازیں تھیں۔ ایک مہربان جانی پہچانی سی آواز کے پکارنے پر میں نے بے اختیار گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ میں فوری طور پر اس مہربان سی شخصیت کو پہچان نہیں پایا، لیکن آہستہ آہستہ یادداشت کام کرنے لگی تھی۔ شکر افنان، تم کو ہوش آ گیا۔ اوف افنان، تم نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ پریشان کر کے رکھ دیا، دل دہلا دیا۔ مختلف لوگ مختلف جملے بول رہے تھے اور میں ٹکر ٹکر ہر کسی کو دیکھ رہا تھا۔ افنان اتنا تنگ کرتے ہیں، امی کو کہاں چلے گئے تھے؟ امی روندی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ میں چپ چاپ امی کو دیکھتا رہا۔ ان کا مہربان انداز، مجھے تو لگا تھا کہ امی کو اب دیکھ بھی نہ پاؤں گا، اور ابھی میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا تھک گئے تھے اپنا؟ میں نے بند آنکھوں کے ساتھ بڑے بھائی کی آواز سنی۔ کچھ کہنے کا موڈ نہیں، یہ چھوٹے بھائی تھے، میں سن سکتا تھا۔ آپ لوگوں نے تو اسے پریشان کر کے رکھ دیا، تنگ مت کرو کوئی افنان کو۔ ابو کے کہنے پر بے اختیار میں نے آنکھیں کھول کر ابو کو دیکھا۔ اتنے عرصے بعد ابو کے لہجے میں فکر میرے لیے تھی۔ میں حیران تھا۔ لیجیے ابو، یہ خوب رہی، بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا۔ اور اس نے جو اتنے لوگوں کو تنگ کیا وہ کچھ نہیں؟ اور کیا؟ امی اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات بتا رہی تھی، اور مجھے اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات یاد آ رہے تھے۔ اپنی ہر کیفیت مجھے یاد آ رہی تھی، وہ دعائیں یاد آ رہی تھیں جو اس وقت میں کر رہا تھا، اور یہ بڑے مزے کی بات تھی۔ اور اس وقت میں نے اپنی زندگی کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی تھی، کیونکہ اپنی زندگی سے اتنی دلچسپی ہی کب تھی۔ میں تو تقریباً زندگی سے مایوس ہی ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ کس کی دعائیں مجھے واپس کھینچ لائیں۔ میں تو تقریباً مر گیا تھا۔ یہ کس کی بدولت ہوا تھا کہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دیا گیا تھا؟ اب گھر کے دیگر افراد مجھے میرے پیچھے رونما ہونے والے واقعات بتا رہے تھے۔ میں سوچے جا رہا تھا کہ بڑی خاموشی سے نمکین پانی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کہیں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ بڑے بھائی کچھ بتاتے بتاتے ایک دم چپ ہو گئے تھے، اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بھر میری ہی طرف متوجہ ہے۔ افنان، اب کیسے ہو تم بیٹا؟ کیا ہوا تھا؟ ابو نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ابو کے لہجے میں اب کی بار صرف فکر ہی نہیں تھی بلکہ پریشانی بھی تھی، اور ایک عرصے بعد میں نے ابو کا اپنے لیے یہ احساس دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، تبھی میرا زاروں کے تار ہونے کو دل چاہا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پایا۔ میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ بڑا ٹھہر ٹھہر کر میں نے کہا، پھر بھی گرم نمکین پانی کے مارے میری آواز بھرا گئی تھی، کہیں کا کہیں جا نکلا تھا۔ کوئی بات نہیں، بھٹک تو کوئی بھی سکتا ہے، ابو نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی ٹھہر سا گیا۔ میں نے ابو کو بڑا حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اصل بات تو ہوتی ہے صحیح راستے کا مل جانا۔ ابو کے مزید کہنے پر میرے دانتوں میں انگلیاں داب لینے کا دل چاہا تھا۔ تمہیں صحیح راستہ تو مل گیا نا؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر ابو کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ، یہ جملے ابو ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو 13 ساڑھے 13 سال اور 8 مہینے پرانا مسئلہ تھا، جو ابو نے 13 منٹ اور 8 سیکنڈ میں حل کر دیا تھا۔ بھائی، یہ آپ لوگ کیا کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ بڑی بھابھی نے ہنس کر پوچھا تھا۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ میں نے اب کی بار پرسکون سے ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب دیکھو افنان، سونے کی نہیں ہو رہی۔ چھوٹے بھائی کے ایک دم ٹوکنے پر میں نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا، میں سو نہیں رہا، آپ لوگ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ بڑے بھائی پھر میری بازیابی کی ساری داستان سنانے لگے تھے۔ اف، پوچھو نہیں کہ تمہیں اس جگہ کیسے لوکیٹ کیا گیا، بڑے بھائی کہہ رہے تھے اور میں حیرت زدہ سا تھا۔ وہاں کنواں نہیں تھا؟ بڑے بھائی کی ساری تفصیلات میں کنویں کے کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ میں کسی کنویں کے پاس پڑا ملا تھا؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ کنواں؟ کیسا کنواں؟ بڑے بھائی کا انداز حیرت لیے ہوئے تھا۔ وہاں کنواں تھا کیا؟ میں آپ کو کسی کنویں کے پاس نہیں ملا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اختر حسین نے تو کم از کم ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ وہاں کنواں نہیں تھا؟ میں نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ ہوتا تو اختر حسین بتاتا ضرور کہ تم… بڑے بھائی نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ آفس سے کچھ لوگ ملنے آ گئے، ان میں اختر حسین بھی تھا۔ لیجیے اختر صاحب خود ہی آ گئے ہیں، بڑے بھائی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اختر حسین نے بھی یہ بات سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے بھی میرے کسی کنویں کے پاس ملنے کی تردید ہی کی تھی، جب مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا کہ کنواں وہ میری نظروں کا دھوکہ رہا ہو؟
میں نے کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا تھا، اور اس چرخی کے ساتھ لٹکی رسی کا لمس تو ابھی تک میرے ہاتھ پر تھا، اور وہ ڈول جو چھپاکے کے ساتھ پانی میں گرا تھا، اس کو بھی تو کنویں کے اندر ڈالنے سے پہلے میں نے چھو کر محسوس کیا تھا۔ چھپاکے کی آواز بڑی زور سے آئی تھی، میں نے خود سنی تھی۔ کنویں میں موجود پانی کو میں نے خود جھانک کر دیکھا تھا، اور یہ سب کسی کو نظر بھی نہیں آیا تھا۔ وہ صرف مجھے نظر آیا تھا، اور صرف مجھے محسوس ہوا تھا۔ اس سب کا کیا مطلب تھا؟ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس سب کا کچھ تو مطلب تھا، میں سمجھ رہا تھا۔ تمہیں کنواں کہاں نظر آ گیا انجینئر صاحب؟ صحرا میں کنویں ہوتے ہیں بھلا؟ چھوٹے بھائی نے ہنس کر پوچھا۔ میں چھوٹے بھائی کو کیسے بتاتا کہ مجھے نظر آیا تھا؟ صحرا میں نخلستان ہوتے ہیں یہ تو سنا تھا، کنویں بھی ہوتے ہیں یہ پہلی مرتبہ سنا ہے، بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا۔ قصہ کیا ہے؟ ابو پوچھ رہے تھے اور میں چپ تھا۔ میں کس کس کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا۔ میں نے تھک کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی، تبھی ابو نے الماس کا نام لے کر کچھ کہا تھا۔ میں ایک دم چونک سا گیا، باختیار آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ الماس عین دروازے میں کھڑی تھی۔ میں اسے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ الماس کا خاکہ دھندلانے لگا تھا۔ میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، اور میری ایک عدد بیوی بھی ہے، اور یہ کہ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے سب گھر والوں کو دیکھا تھا، نہیں دیکھا تو صرف اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، اور اس کے متعلق کسی نے دھیان بھی نہیں دلایا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے گھر پر الماس کی ہمدردی میں میری کلاس لینے کے لیے تل گیا تھا۔ امی کو غیر خاندان سے آئی ہوئی لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونے کا کتنا خیال تھا، اور اب میرے گھر والوں کو اپنی فیلنگز میرے متعلق بتاتے غیر خاندان سے آئی ہوئی لڑکی کا ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا۔ مجھے یک بہت عجیب سے احساس نے آن گھیرا تھا۔ ارے فنان، تم نہیں جانتے تمہارے پیچھے کیا کیا کہانیاں نہیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بڑے بھائی کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ اپنی سب سے چھوٹی بھاوج کے تمام قصے تو میں تمہیں کسی دن تفصیل سے بتاؤں گا۔ بڑے بھائی کی اس بات پر گھر بھر مسکرانے لگا تھا۔ اختر حسین اور میرے دیگر ماتحت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہاں چاچو، آپ کے پیچھے چچی بہت رو۔ معصوم سا عفان مجھے کچھ بتانے جا رہا تھا کہ بڑے بھائی نے ایک دم اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اوف ننھے فرشتے، تم تو چپ رہو۔ اگرچہ بڑے بھائی نے عفان کو اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی، اس کے باوجود بھی اس کی آدھی بات سے میں نے مطلب اخذ کر لیا تھا۔ وہ تو اتنی دور سے چشمے کے پار سے بھی الماس کی بھیگی بلکہ متورم پپوٹے اور آنکھوں میں اترتی گلابیت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً بہت روئی ہوگی، مگر کس لیے؟ کیا میرے لیے؟ میں نے نہایت حیرانی سے سوچا تھا، آخر الماس کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرے لیے روئے؟ میں نے دیا ہی کیا ہے اسے؟ میں نے اسے دیکھا تھا اور سوچتا رہا، تبھی آفس سے مزید کچھ لوگ مجھ سے ملنے آ گئے تھے۔ وہ لوگ ابھی گئے ہی نہیں تھے اور کچھ لوگ مزید آ گئے تھے۔ الماس منظر سے ہی غائب ہو گئی۔ اتنے آنے والوں کی موجودگی میں بھی ایک عجیب سا احساس مجھے تھا کہ جو جا نہیں رہا تھا، حالانکہ میرے سب گھر والے اس کمرے میں موجود تھے۔ ابو، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے آج آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ امی، بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی، میرے بھتیجے بھتیجوں نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی۔ میرے سامنے سب موجود تھے۔ کسی نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، سب کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کم ہے، سم تھنگ از مسنگ۔ میرا اس وقت دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو دیکھوں یا پھر کسی سے بات کروں، اور ایک دنیا تھی کہ بولنے پر آمادہ تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی سے ملوں، ہجوم کا سامنا کروں، جبکہ ایک دنیا تھی جو مجھے دیکھنے اور ملنے آئی جا رہی تھی۔ جتنا میں ہجوم سے بچنا چاہ رہا تھا، اسی قدر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ بیچ میں جب ڈیوٹی ڈاکٹرز راؤنڈ کر کے گیا تو آنے والوں کا سلسلہ تو رکا نہیں، البتہ اچانک اس میں کمی ضرور آ گئی تھی۔ کمال ہے، ایگزیکٹو روم ہی صحیح، مجھے ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ میں اسپتال کے کسی کمرے میں موجود ہوں۔ بڑے بھائی نے اسی وقت ہنس کر کہا، ہاں لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں پکنک منانے آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی اس بات پر تمام گھر والوں کا مشترکہ کہکا خاصا بلند تھا۔ میں خاصی بیزاری سے تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مذاق خوش مزاجی مسکراہٹیں مجھے زہر لگ رہی تھی۔ یہ بہو کہاں چلی گئی؟ امی کو اچانک الماس کے بارے میں خیال آیا تھا، اور الماس کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر چلی گئی ہے، مجھ سے پوچھ کر گئی ہے، ابو نے فوراً جواب دیا تھا۔ ہاں، رات بھر کی جاگی ہوئی بھی تو تھی، بڑی بھابھی نے ہمدردی سے سر ہلا کر کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بڑی بھابھی کو دیکھا۔ وہی تو پچھلی رات تمہارے ساتھ یہاں رکی تھی، بڑی بھابھی کے بجائے بڑے بھائی نے جواب دیا تھا۔ میں حیران تھا، الماس کے لیے میرے احساسات عجیب سے تھے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا اچھے احساسات تھے یا پھر برے احساسات۔ اسپتال سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ابو امی کا گھر پڑا تو میں نے انہیں اطلاع دینے کے لیے گاڑی رکوا لی تھی۔ ابو آفس اور عاقب ثاقب کالج گئے ہوئے تھے، صرف امی گھر پر تھیں۔ انہیں جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تمہارے سسرال والوں نے ہمیں کوئی اطلاع بھی نہیں دی، امی نے قدرے خفگی سے کہا۔ اصل میں امی، کل کا دن تو اتنی پریشانی میں گزرا کہ کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں جا سکا، اور تم نے بھی
और तुम भी मुझे अब बता रही हो। एक ज़रा ये फ़ोन कर दिया होता, आप लोग वहाँ परेशान हो जाते। मैंने आहिस्तगी से बताया। सच्ची बात तो ये थी कि कल मुझे किसी बात का होश ही कब रहा था। अब कैसा है अफनान? होश में तो था जब मैं आई। तुम भी कमाल करती हो। अस्पताल में दाखिल है और तुम उसे छोड़कर इधर चली आई। अम्मी उसके घर वाले हैं उसके पास। उनकी मौजूदगी में मेरी ज़रूरत कहाँ थी? मैंने थके थके अंदाज में कहा। अम्मी बगौर मुझे देखे गई। तुम्हारा ख्याल भी नहीं आ रहा है किसी को? अम्मी, अफनान उनका बेटा है और मैं उनकी बहू। वो ज़्यादा ख्याल अफनान का करेंगी या मेरा? मैंने बेतासुर लहजे में कहा। हाँ। अम्मी ने गहरी सांस अंदर खींची। ससुराल बहरहाल ससुराल ही होता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अफनान के घर वाले मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने उन्हें अपनी तरफ से तसल्ली देने की कोशिश की थी। अम्मी ने कुछ लम्हाती खामोशी अख्तियार की, फिर कहा, तुम बता भी तो असल में मुझे ऐसे वक्त पर रही हो जब हरशान भी घर पर मौजूद नहीं और आकिब साकिब भी गए हुए हैं। आप लोग शाम में आ जाइएगा। कोई ऐसी बात नहीं है अम्मी। बात क्यों नहीं है? तुम्हारे ससुराल वाले यही कहेंगे कि दामाद अस्पताल में पड़ा है। बहू के घर वालों को कुछ खबर ही नहीं। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें इल्हाम तो होने से रहा। कुछ पता हमें कैसे चलेगा जब तक कोई हमें बताएगा नहीं। अम्मी का कहना भी ठीक था। अम्मी, वो लोग ऐसे नहीं हैं और कोई कुछ नहीं सोचेगा। अम्मी, मैंने अम्मी को तसल्ली दी थी। सोचेंगे भी तो हम क्या कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम फिर शाम को आएंगे। मैं सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी। घर पहुंचकर आराम तो क्या ही करना था मुझे। मैंने अफनान आदिल का दिया हुआ मेहर का चेक लिया और फिर बैंक पहुंच गई थी। कैश करवाने के बाद मैंने हर अमल अपनी नीयत के मुताबिक किया था। अफनान का अपने ड्राइवर के मुतलिक अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई शरीफ और ज़िम्मेदार आदमी था। हर मरहले पर उसने मेरी बेहद मदद की थी। इसके बावजूद करने के लिए बहुत कुछ रहता था। खैर से मुझे उसकी कोई ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं थी। मुझे यकीन था कि जहाँ अल्लाह ताला किसी को नियत करने की तौफ़ीक देता है वहाँ वो अमल भी करवान देने पर कादिर है। सब कामों से निबट जाने के बाद मैं वापस आ गई थी। 2 घंटे बाद आप वापस आ जाइएगा, मैंने ड्राइवर को हिदायत दी थी। बहुत बेहतर। वो सादतमंदी से सर हिलाता हुआ चला गया। अंदर आकर मैं सोचने लगी कि 2 घंटे का टाइम तो मैंने ड्राइवर को बहुत ज़्यादा दे दिया। अब ये सवाल था कि मैं 2 घंटे तक करती क्या? आराम तो मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरा ध्यान तो अफनान की तरफ ही लगा हुआ था। फिर भी कमर सीधी करने के लिए 10-15 मिनट लेट गई। फिर उठकर अफनान के लिए यखनी बनाई, फलों का जूस निकाला। मैं खुद कुछ भी खाने की ख्वाहिश नहीं रखती थी। ड्राइवर के दिए हुए वक्त से वो कुछ देर पहले ही आ गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो अफनान आदिल की अयादत करने के लिए आने वालों का हनूज रश लगा हुआ था। मेरे पहुंचने के कुछ ही देर बाद अम्मी अब्बू आकिब साकिब भी अफनान की आदत के लिए पहुंच गए थे। वो तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा था। पूरा वक्त उसके घर वाले ही उनसे बात करते रहे। अब्बू और अम्मी खासी देर तक बैठकर गए थे। इसके बाद अफनान आदिल के घर वाले भी ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे, बल्कि जल्द ही चले गए, जबकि मुलाकातियों का सिलसिला हनूज जारी था। अब थकन अफनान आदिल के चेहरे पर साफ पड़ी जा सकती थी। अयादत के लिए आने वाले आखिरी लोगों के रुखसत होते ही मैं और अलमास कमरे में अकेले रह गए थे। वो सोफे पर बहुत तकल्लुफ़ से बैठी हुई थी, एकदम चुप और खामोश थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे उसकी खामोशी बहुत बुरी लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कुछ तो बोले। इसकी तो आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए थे। मैं एकटक उसे देखे जा रहा था। वो मेरी हर कैफियत से बेखबर होकर नज़र झुकाए फ़र्श को देख रही थी। इतनी तवील और बेकार सी खामोशी से मेरा दम घुटने लगा। दरवाज़ा बंद कर दो, मैंने बिलाकर थक कर कहा। वो खामोशी से उठी और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपनी जगह जाकर बैठ गई। एसी ऑन कर दो, उसने एक बार फिर उठकर एसी ऑन किया। फिर उसी हालत में आ गई थी। एक बार फिर तकलीफ दे खामोशी कमरे में मुसल्लत हो गई थी। मुझे खुद से खामोशी तोड़नी पड़ी थी। तुम कोट स्कार्फ ना उतारना चाहो तो बेशक ना उतारो, नकाब तो हटा दो। उसने खामोशी से नकाब हटा दिया, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया और स्कार्फ गले में डाल दिया था। मैं उसे देखे गया और फिर वो सर झुकाए बैठी थी। वो तो ऐसे चुप थी जैसे बोलना जानती ही ना हो, और बोलना तो दरकिनार वो मेरी तरफ देख भी ना रही थी। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? एक बार फिर मुझे खुद ही बोलना पड़ा था। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, उसने सर झुकाए सुकून से कहा। उफ, उसकी आवाज़ सुनकर समातों में शहद शरबत रस सभी कुछ भूल गया था। तुम कुछ पूछोगी भी नहीं मुझसे? कुछ देर उसकी आवाज़ के सहार में डूबे रहने के बाद मैंने सवाल किया। तुम्हें सवालिया जुमले अच्छे नहीं लगते? इतनी संजीदगी से ऐसा गैर मुतवक्का जवाब आया कि 2-3 मिनट के लिए तो मैं कुछ बोल ही ना सका था। मैं तो तकरीबन हर बात ही भूल चुका था कि शदीद गुस्से के आलम में मैं उसको किस किस बात के लिए मना कर चुका था। तो यानी मुझसे नाराज़ हो? मैंने बेख्तियार पूछा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। तो फिर तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? तुमको मेरा देखना पसंद नहीं? बड़ा सीधा और साफ सा जवाब मिला था। वो ऐसी ही थी। उसको किसी बात के लिए मना करके इसी बात के लिए तवक्का रखना गलती मेरी ही थी। मैंने गहरी सांस ली। अच्छा यहाँ आओ, मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया था। वो बिस्तर पर मेरे करीब आकर बैठ गई थी।
مجھے پتا چلا کہ تم میرے پیچھے روتی رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں تو؟ اس کے جواب دینے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے خود پر بہت ضبط کیا ہوگا۔ جواب دیتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، گالوں پر پڑنے والا پلکوں کا سایہ لرز رہا تھا۔ اچھا، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ گھر بھر مجھے بتا رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے پانی کا ایک شفاف قطرہ میرے ہاتھ کے پشت پر گرا تھا۔ کس لیے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تھا اور یکے بعد دیگرے کئی شفاف پانی کے قطرے میرے ہاتھ کے پشت پر بے آواز گرنے لگے تھے۔ اس نے میرے بستر کی پٹی سے سر ٹکا دیا تھا۔ اس لیے کہ مجھے ہر قسم کا احساس کل ہی ہوا تھا اور افنان اٹک اٹک کر کہتے مجھ سے قابو نہیں ہو پایا، خود پر میں ضبط نہیں کر سکی اور بلا ارادہ ہی بے اختیار روئے گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے تم کو کھو دیا ہے، جیسے تم مجھ سے چھن گئے ہو، تمہیں مجھ سے واپس لے لیا گیا ہے۔ میں ڈر گئی تھی افنان، میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ افنان، تو تم نہیں سمجھ سکتے یہ احساس کس قدر تکلیف دہ تھا میرے لیے، کتنا اذیت ناک تھا۔ افنان، تم کو کھو کر میرے پاس بچتا کیا؟ میرے تو ہاتھ پر سے لکیریں بھی مٹ جاتی، میں تو ایک دم خالی ہاتھ رہ جاتی۔ میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ مجھے زندگی میں کبھی کہیں کوئی کمی اتنی شدت سے محسوس نہ ہوئی جتنی کل تمہاری محسوس ہوئی تھی افنان۔ کل میں نے تمہاری خواہش نہیں کی تھی، کل مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ ضرورت اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور مجھے کسی بھی چیز کی اتنی فوری اور شدید ضرورت نہیں پڑی تھی کل جتنی تمہاری پڑی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو، تم میرے لیے بہت ضروری ہو۔ کل بالکل ویسے ہی جیسا زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہوتی۔ سانس لیے بغیر آدمی 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ 5 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں تو پھر تمہارے بغیر 1 منٹ 1 سیکنڈ کے کچھ حصے بھی زندہ نہیں رہ پاتی۔ میں نے سسکیوں کے درمیان کہا تھا۔ مجھے کل اندازہ ہوا تھا کہ افنان، کہ تم میرے لیے کتنے قیمتی ہو۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میرا راستہ نہ تم ہو، میری منزل تم ہو۔ تو تم ہو تو سب کچھ ہے، ساری دنیا۔ تم نہیں تو کچھ بھی نہیں افنان۔ اگر میں کوئی بے دین عورت ہوتی تو میں یہ کہتی تو کہ میرا دین، میری مسجد، میرا کعبہ، میرا قبلہ تم۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں تم کو کرتی افنان۔ دنیا میں ہزار لوگوں سے 1000 بار یہ بات کہی ہوگی، مگر میں آج تم سے یہ بات پہلی مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ میں تم کو بہت چاہتی ہوں افنان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ جو کچھ بھی مجھ سے کہہ رہی تھی مجھے اس سے اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ میں تو چپ چاپ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ کوئی دنیا میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی کے اتنے برے سلوک کے باوجود کسی کو چاہ سکے، کسی سے محبت کر سکے۔ کیوں نہیں تھا نا؟ فوراً مجھے اب مارتھا ایوانس کا خیال آیا تھا، اور اب یہ الماس مارتھا ایوانس جب میرے سامنے روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ مار کر کہوں کہ اب جتنا رونا ہے رو، مگر تب مارتھا ایوانس پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا، اور الماس اب مجھے سارے اختیارات ہوتے ہوئے بھی میں بے اختیار تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی مجھ پر بہت ساری مصیبت الماس کے آنسوؤں کی بدولت ہی آ چکی تھی۔ مارتھا ایوانس میرے آگے روتے ہوئے ایک دنیا آتے جاتے گزرتے لوگوں کا خیال بھی نہیں کرتی تھی، اور یہاں اس بند کمرے میں بہت شکر تھا کہ میری قابل رحم پوزیشن کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں انگلینڈ میں مارتھا ایوانس کو روتا پا کر اس طرح چھوڑ کر کہیں فرار ہو جاتا تھا، مگر میں یہاں اپنے سامنے بیٹھی اس عورت سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اسے اس حالت میں چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں دہشت زدہ سا ہو کر سوچ رہا تھا، کیا مسئلہ ہے آخر ان عورتوں کے پاس آنسو کا ایسا اور کتنا اسٹاک ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ وہاں وہ مارتھا ایوانس اور یہاں یہ الماس۔ اس رات اس نے مجھ سے بہت کچھ کہا تھا، وہ سب کچھ جو ایک محبت کرنے والا کسی سے کہہ سکتا ہے۔ اس رات مجھ پر انکشاف ہوئے تھے افنان۔ میں نے زندگی میں اتنی عاجزی سے، اتنا تڑپ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا جتنا کل میں نے تم کو مانگا تھا۔ میں نے بڑی چاہ سے تم کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا افنان۔ پھر ایسا کیسے ہو جاتا بھلا کہ تم کو مجھے نہ دیا جاتا، مجھ سے تم کو واپس لے لیا جاتا؟ اور میں نے بڑی حیرانی سے سوچا تھا، تو کیا یہ الماس تھی جس کی دعائیں مجھے واپس کھینچ لائی تھی؟ اتنا اثر تھا اس کی دعاؤں میں؟ دین اینڈ دیر اس کی دعائیں قبول کر لی گئی تھیں، یا الماس کو کوئی خاص مقام حاصل تھا اور وہ کہہ رہی تھی افنان میں بالکل احمق تھی جو سمجھتی تھی کہ تم سے خلا لے لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل پاگل تھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ تم مجھے طلاق دے دو گی تو میں خوش رہوں گی۔ تم بہت اچھے ہو افنان، جو میرے مطالبہ کرنے پر بھی مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ میں تم سے خلا لے لیتی تو زندہ نہ رہ پاتی، تم مجھے طلاق دے دیتے تو میں کہاں جاتی افنان، تم سے الگ ہو کر تو میں مر جاتی۔ وہ رو رہی تھی آنسوؤں سے سسکیوں سے، اور مجھے تو سانس لینے بھی دشوار ہو جا رہی تھی۔ میں ساکت اور جامد بستر پر پڑا تھا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی اس صورتحال پر، یا شاید رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں، مجھے اپنی ہی کیفیات پتہ نہیں چل پا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی افنان، تمہارا نام میرا حوالہ ہے اور تمہاری ذات میرے لیے چھت ہے۔ تم جس حال میں بھی مجھ کو رکھو میں راضی، میں تم کو بہت چاہتی ہوں۔
مجھے اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم بھی مجھے چاہو۔ میں تو تم سے نہیں کہتی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ میں تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتی، کوئی صلہ نہیں مانگوں گی۔ افنان، میں آئندہ تم کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، میں تم کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ اور میں حیرانی کی حدوں پر تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا کہ چاہتی تو مارتھا ایوانس بھی تھی مجھے، مگر آخری بار اس نے مجھ سے کہا تھا آئی ایم آل یورس، بی مائن۔ اگر وہ مجھے بے غرض ہو کر جا رہی تھی تو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ چاہے اس کا ہوتا نہ ہوتا۔ اور یہ الماس کیسی عجیب عورت تھی، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں بدلے میں اسے چاہوں نہ چاہوں، محبت کروں نہ کروں۔ اور وہ کہہ رہی تھی افنان، میں تم سے بس ایک ریکویسٹ کروں گی، تم اپنا نام میرے نام کے آگے لگا رہنے دینا، اپنی ذات کی صورت ایک چھت میرے سر سے کبھی مت کھینچنا، تم مجھے کبھی خود سے الگ مت کرنا، تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بیکار ہوگا، میرے لیے سب کچھ بے معنی ہوگا، فضول ہوگا۔ میں تم سے اپنی مرضی مسلط نہیں کر رہی، میں تم پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا رہی، میں تم کو باؤنڈ بھی نہیں کر رہی۔ تم اگر ایسا کرنا چاہو تو اپنی مرضی کے مالک ہو، بے شک مجھے چھوڑ دینا، مگر اس سے پہلے تو مجھے زہر دے دینا۔ میں تم سے الگ ہونے سے زیادہ تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی۔ اسے زیادہ رکت اور عاجزی سے کہا اور میں اس کے جملے سن کر سناٹے میں آ گیا تھا۔ الماس صرف عجیب ہی نہیں بلکہ عجیب کی بھی اگر کوئی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے تو وہ تھی۔ اور اس کے آخری جملوں نے مجھے ڈرا دیا تھا، سہما دیا تھا، خوف زدہ کر دیا تھا۔ کم از کم یہ الفاظ، یہ جملے مارتا ایوانس نے تو کبھی مجھ سے نہ کہے تھے۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگا تھا۔ خدا را چپ ہو جاؤ الماس، بس کرو، کچھ مت کہو، اس نے ایک دم سے مجھے ٹوک دیا تھا۔ اوہ سوری، میں نے جلدی سے آنسو پوچھے تھے، میں نے بہت بکواس کر دی نا، تو تم ڈسٹرب ہو رہے ہوگے۔ میں اسے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں ادھر ہی ہوں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے خود کلامی کی تھی مگر میں نے سن لیا تھا۔ اچھا تم سو جاؤ، تھک گئے ہو نا، اتنے ڈھیر سارے لوگوں سے ملنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ میں اسے کہہ کر واش روم چلی گئی، واپس آئی تو شاید سو چکا تھا، اور مجھے تو ابھی جاگنا ہی تھا۔ شکر کے سجدے کرنے تھے، نوافل پڑھنے تھے، ہر رکعت میں سورہ رحمان پڑھنی تھی۔ اور جب یہ آیت پڑھی تھی کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا جواب دینا تھا نہیں، کسی چیز کو تیری نعمتوں سے اے رب ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ بے شک سب تعریف تیری ہی لیے، اور بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح میرے لیے افنان عادل بھی اس کی نعمتوں میں سے تھا۔ اس وقت جب مجھے یقین آ گیا کہ اب وہ مجھے نہیں ملتا، اسے مجھے واپس دے کر مجھے احسان کیا گیا تھا، میں نے جو مانگا تھا مجھے مل گیا تھا اور دے دیا گیا تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میں مر جاتی، مر کے زندہ ہو جاتی، مسلسل شکر ادا کرتی، اور ایسا 1000 بار، لاکھ بار اور کروڑ بار بھی ہوتا تو بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر پاتی، کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی کوشش تو کر سکتی تھی۔ کر ہی نہیں سکتی تھی، ہاں، مگر میں اس کی کوشش تو کر سکتی تھی، اور وہی میں کر رہی تھی۔ اور وہ اگرچہ مجھے سونے کی تلقین کر کے خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، مگر میں سوتا بھلا کہاں سے؟ نیند تو گویا کوسوں دور چلی گئی تھی میری آنکھوں سے۔ میں چند لمحے یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر جب آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے سامنے موجود پایا تھا۔ چہرے، بازوؤں، ہاتھوں سے ٹپکتے پانی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ وضو کر کے آئی ہے۔ اس کے جائے نماز بچھانے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں اس کو نیت باندھے کھڑا ہوتے دیکھتا رہا تھا، اور پھر میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے نیند آ بھی کیسے سکتی تھی؟ جب بھی آنکھیں کھولتا اور الماس کو دیکھتا تو اسے قیام کے حالت میں کھڑا پاتا تھا، سسکیوں سے، آہوں سے، ہچکیوں سے اور آنسوؤں سے روتا ہی پایا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنا لمبا قیام آخر ایسا بھی کیا پڑ رہی ہے؟ میں نظر جھکائے یکٹک اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے سلام پھیر کر ایک بار پھر نیت باندھ لی۔ دوسری بار کا احوال بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا، اور مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اسے ایک ہی عالم میں، اسی حالت میں دیکھ کر میں انتظار کرتا رہا کہ وہ سلام پھیرے تو میں پوچھوں کہ وہ اتنی دیر تک کیا پڑھ رہی ہے، اور مجھے بڑا لمبا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیت باندھتی، میں نے ایک دم بے صبری سے پوچھا، اتنی لمبی نماز کیا پڑھ رہی ہو آخر؟ وہ یوں چونکی جیسے اب تک میرے وجود سے بے خبر رہی ہو، اور پھر دھیمے لہجے میں، ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا، یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن اگر تم کہو تو تم کو بتا دوں گی۔ نہیں، میں یہ سننے کے ساتھ ہی گویا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ تمہارا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے تو میں اس کے بیچ میں آنے والا کون ہوتا ہوں؟ مجھے کچھ مت بتاؤ، میں نے تھک کر کہا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم ابھی تک جاگ رہے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تم کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ میں اب سے مزید احتیاط کرنے کی کوشش کروں گی، تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر مجھے سونے کی تلقین کر کے خود نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، اگرچہ وہ میری ڈسٹربنس کے خیال سے سسکیاں بھی روک کر
اور گھٹ گھٹ کر لے رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں اس کی ہر سسکی صاف اور واضح طور پر سن سکتا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو بھی آواز گرتا دیکھ سکتا تھا۔ وہاں انگلینڈ میں مجھے مارتھا ایوانس کے آنسو کی کبھی بھی پرواہ نہ رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس عورت کے آنسو مجھے بے بسی میں مبتلا کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ حالانکہ مارتھا ایوانس تو کئی بار مجھ سے رحم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اور مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کے آنسوؤں پر، اس کے رونے پر مجھے کبھی ترس بھی نہیں آیا تھا، مگر اس عورت پر مجھے ترس آ رہا تھا، بے حد رحم آ رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے مارتھا ایوانس پر بھی افسوس سا ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، میں کچھ غلط کر آیا ہوں اس کے ساتھ، حالانکہ میں نے تو کبھی اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی ہی کی تھی، مگر آج میں بہت گلٹی فیل کر رہا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہونے پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا، اور 3 راتیں اگر مزید اسی طرح گزری تو پھر یقیناً میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بڑا خوفزدہ سا ہو کر میں نے سوچا تھا، لہٰذا مجھے اسپتال سے، اس کمرے سے جلد از جلد نجات حاصل کرنی چاہیے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مجھے تو اپنے گھر اور کمرے میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں الماس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ شام تک سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے تھا، مگر رات آتے آتے میرا دل گھبرانے لگا۔ اصل میں پچھلی رات ایسی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ رات کے بھی آنسوؤں میں ڈوب جانے کا تصور مجھے ہولائے دے رہا تھا۔ اس قسم کا کوئی بھی تصور مجھے خوفزدہ کیوں نہ کر دیتا، جبکہ دن میں ہی الماس کی پلکیں گھیلی اور آنکھیں سوجی ہوئی دیکھتا رہا تھا۔ پھر جب رات میں سب لوگ چلے گئے اور وہ بھی کوٹ سکارف اتار کر غالباً وضو کرنے کے لیے جانے لگی، تو میں نے گھبرا کر اسے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ڈھک کر رکی تھی، وضو کرنے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ میرے خیال میں تو میں یہاں بلا جواز ہی بستر توڑ رہا ہوں، نہیں تو میں بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فی الحال تو مجھے کرنے کے لیے سب سے مناسب بات یہی ملی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہ بولی، خاموشی سے کھڑی رہی۔ بالآخر مجھے ہی طویل خاموشی کے بعد پوچھنا پڑا، یہ لوگ مجھے ڈسچارج کیوں نہیں کر دیتے؟ الماس اب کی بار بھی کچھ نہ بولی، اور اب مجھے اس کی خاموشی سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ ارے تو آخر مجھے ہوا کیا ہے؟ کوئی بتائے بھی تو مجھے، میں نے ناراضی کے عالم میں پوچھا۔ ایک ذرا سی ڈی ہائیڈریشن ہی ہوئی تھی، اب تو اس اسٹیٹ سے باہر آ گیا۔ افنان، کچھ دن آرام کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں؟ اب کی بار اس نے نرمی سے کہا تھا۔ یہاں کا ماحول آرام کرنے والا ہے؟ میں نے طنزیہ پوچھا تھا۔ آپ یہاں گھر جیسی بات تو نہیں آ سکتی نا؟ اس نے آہستگی سے کہا، تو اسی لیے میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، بتاؤ بھلا، وہ ایک آدمی جو ایک جگہ بیٹھتا تک نہیں، اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھ دیا، میں کہیں آ جا نہیں سکتا، گھوم پھر نہیں سکتا۔ میں نے چڑھ کر کہا تھا، افنان پلیز، اس بارے میں مجھ سے کچھ مت کہو۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا تھا، تمہیں جس سے جو شکایت ہو اسی سے کہو، تم مجھ سے جو کہو گے میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ اچھا دیکھو، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ واپس آ کر وہ جائے نماز بچھا کر کھڑی ہونے لگی تو میں ایک دم گھبرا کر اسے پکارنے لگا، تم کم سے کم مجھ سے باتیں کر لو۔ وہ خاموشی سے میرے برابر میں آن بیٹھی۔ تم جو کہو گے وہ بات کر لوں گی۔ ارے، میں نے خفگی سے اسے دیکھا، اب میں یہ بھی تم کو بتاؤں گا، تمہارے خود کے پاس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فی الحال تو میرے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ہو تو تم کر لو، میں سن رہی ہوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر میں چپ رہا، کیا کرتا، کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ خاموشی کا لمبا وقفہ ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ جاؤ نماز پڑھو، میں نے بلاخر اکتا کر کہا۔ میں انتظار کر رہی۔ افنان، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے بے دلی سے کہا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا، کل کی طرح آج بھی اتنا لمبا قیام دیکھ کر میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کے دوران ہی وہ زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ میں حیرت کے مارے اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ ہچکیوں کے مارے اس کا جسم لرز رہا تھا، اور میں ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ سسکیاں بھی گھٹ گھٹ کر لے رہی تھی، میرے سامنے نہیں رو رہی تھی۔ جس کے سامنے رو رہی تھی اس کا اور الماس کا آپس کا معاملہ تھا۔ مجھے آج مجھ پر انکشاف ہی ہوا، کچھ اور ہو رہا تھا۔ وہ اگر سسکیوں سے رو رہی تھی تو میرے آنسو بھی بے آواز گر رہے تھے۔ کل مجھے اس کے آنسوؤں نے وحشت میں مبتلا کیا تھا، آج اس کے آنسو مجھے بے بسی میں مبتلا کر رہے تھے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے پوچھا، الماس، اتنی مشقت کس کے لیے آخر؟ مشقت کیسی افنان؟ اس نے دھیمے سے کہا تھا، جب کمٹمنٹ کی جاتی ہے تو اسے پورا بھی کرنا چاہیے نا۔ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میں لاجواب سا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر نیت باندھ کر کھڑی ہونے لگی تو میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تم اتنا رو دھو کس سلسلے میں رہی ہو؟ میں اگرچہ جاننا چاہتا تھا سب کچھ، مگر شاید جاننا نہیں چاہتا تھا۔ اوہ سوری، میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی تھی کہ تم کو ڈسٹرب نہ کروں۔ وہ پشیمانی سے بولی تھی، تم ڈسٹرب ہو رہے ہوگے نا، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ ارے دماغ تو درست ہے تمہارا،
چڑھ کر میں نے کہا، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنی رات گئے کہاں جاؤ گی تم؟ یہ اسپتال ہے، میرا گھر نہیں۔ الماس چپ سی ہو گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی، پھر آہستگی سے کہا، تم سمجھ نہیں سکتے افنان۔ ہاں میں سمجھ بھی کیسے سکوں گا؟ میرا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ دنیا بھر کا ناسمجھ آدمی تو ہوں میں، ساری سمجھ تو تم میں آ گئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا افنان، میں تم کو سمجھا نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے اور اس میں وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی، میں ابھی تک بے یقین ہوں۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں تم کو زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ اچھا تو بس پھر ٹھیک ہے، تم اگر ابھی بھی بے یقین ہو تو میرے مرنے پر رو لینا۔ افنان، اس کی آواز احتجاجاً قدرے بلند ہو گئی، پھر ایک دم دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا، تم اکثر بہت زیادتی کر جاتے ہو، آئندہ پلیز ایسی کوئی بات مت کرنا۔ تم میرے سامنے آئندہ مت رونا۔ میں تمہارے سامنے نہیں رو رہی ہوتی، تم جس کے سامنے بھی رو رہی ہوتی ہو، مجھے آئندہ تم روتا ہوا نہ میں آئندہ تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اچھا، وہ دھیمے سے مسکرانے کی کوشش کرتے بولی، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، مگر میں تو بس اس مالک برحق کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس نے ہر بار مجھے کچھ دیا ہی ہے اور مجھ سے کچھ لیا نہیں۔ تو شکر ادا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ رویا جائے؟ مجھے خود پر اختیار نہیں رہتا، اور تمہیں اس عالم میں دیکھ کر مجھے خود پر اختیار کونے لگتا ہے، میں نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں پر بازو رکھ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں مجھے نیند آئی بھی تھی یا نہیں۔ اگلی صبح الماس نے مجھ سے پوچھا، افنان، ناشتے میں جو کھانا چاہو مجھے بتا دو، میں بنا دوں گی۔ میرا موڈ بھی اب تک بحال نہیں ہوا تھا۔ بڑی رکھائی سے اس سے کہا، میرا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہا، اچھا کچھ اور کھانا چاہو تو کہو۔ کچھ نہیں کھانا۔ میرا انداز تو ٹوک تھا۔ افنان، کھانے سے ناراض نہیں ہوتے؟ اس نے لجاجت سے کہا، کچھ تو کھا لو تم، اچھا سیب کاٹ دیتی۔ میرا ایک ہی جواب تھا، نہیں نہیں نہیں۔ تم نقصان کر رہے ہو افنان، اس نے تاسو سے کہا۔ اپنا ہی کر رہا ہوں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا نقصان الٹیمیٹلی میرا نقصان ہے۔ تو تم سے کس نے کہا کہ میرے لیے نقصان اٹھاؤ؟ میں نے تو نہیں کہا۔ ہاں، وہ نرمی سے مسکرائی تھی، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری کمزوری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کہتے کہتے رک گئی تھی اور میں ہمتاً سوال بن گیا۔ منتظر ہی رہا کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر لے، مگر وہ چپ ہو گئی۔ کیا؟ مجھے بلاخر پوچھنا پڑا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ مجھے بار بار جتانا، بار بار کہنا اچھا نہیں لگے گا، مگر مجھے تو بار بار سننا اچھا لگے گا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا مگر کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس نے بات ہی پلٹ دی تھی۔ اچھا چلو تم چینج ہی کر لو۔ مجھے ضد ہو گئی تھی۔ نہیں۔ اچھا باہر آ کر ذرا دیکھو تو اس فلور سے نیچے کا منظر کتنا اچھا لگتا ہے۔ فوارہ چل رہا ہے، اس کے ہاؤس میں جو بلیک کلر کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کی اسٹار شیپ ہری گھاس کے درمیان کتنا متاثر کن لگ رہی ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں، اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، الماس بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ افنان، تم اتنے ضدی تو کبھی نہیں تھے، میں ہمیشہ سے ایسا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ وہ تو خیر مجھے نظر آ ہی رہا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ تم مجھے بچوں کی طرح سے ٹریٹ کرنا بند کر دو، سمجھی؟ میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم مجھے بچے ہی لگ رہے ہو، ایسی ضدیں تو بچے ہی کرتے ہیں۔ میں بچوں سے کہیں زیادہ ضدی۔ ہاں، اس نے طویل سانس لی۔ مجھے حیرت زدہ ہونا نہیں چاہیے، سارے مرد ضدی ہوتے ہیں، ماما بھی تو۔ اس نے ایک دم بات ادھوری چھوڑ دی تھی، پھر موضوع ہی بدل دیا۔ یوں تو تم مشکل کر دو گے افنان۔ کیا بھلا؟ میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ زندگی؟ کس کی؟ میری، اس نے اطمینان سے کہا۔ تم خواہ میری وجہ سے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہی زندگی، اس نے اطمینان سے کہا۔ اکثر چیلنج مصیبت بن جایا کرتے ہیں، میں تمہارے لیے ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار، یعنی تم جان بوجھ کر آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار؟ آگ میں بھی کود جاؤں گی، بس تم کچھ نہ کہو۔ لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے بعد کسی اچھے سے آدمی سے شادی کر لینا۔ افنان، اس کی آواز احتجاج کے مارے بلند ہو گئی، پھر ایک دم آہستگی سے اس نے کہا، تم سب جانتے ہو پھر بھی ایسا کہہ رہے ہو؟ میں سب جانتا ہوں اسی لیے تو ایسا کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بے یقینی سے کہا، افنان تم بہت ظالم ہو، بہت بے درد ہو۔ بس دیکھ لو، پھر سوچ لو میں ایسا ہی ہوں، جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ تو بس پھر مجھ سے شکایت کیوں کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرو گی، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی افنان، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں تم سے صرف التجا کر رہی ہوں کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم مجھے مزید تنگ مت کرو۔ میں نے تم کو کہاں تنگ کیا ہے؟ تنگ تو تم نے مجھے۔ میں لاچاری سے کہتے کہتے رک گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے یادداشت میری بھی بری نہ تھی اور اس کی بھی بہت اچھی تھی۔ 13 سال 8 مہینے اور 17 دن پہلے یہی جملے میں نے الماس سے کہے تھے، اور اب اس کا بے یقینی سے مجھے دیکھنا ایک لازمی امر تھا۔
इसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा मूड एकदम गारत हो गया। नहायत बदमज़ा सा होकर मैंने दरवाजे की जानिब देखा। अलमास ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अंदर आने वाले शख्सियत को खा जाने वाली नज़रों से देखा। ये ड्यूटी ऑफ करके जाने वाला डॉक्टर था। मेरा गुस्सा जो काफ़ी हद तक उतर गया था एकदम उड़ा। मैं ऑफ करके जा रहा हूँ। सोचा अफनान साहब को दिखता चलूँ। डॉक्टर शाहिद इकराम खासा खुशमिजाज आदमी था, मगर इस वक्त मुझे उसकी खुशमिजाजी एक आंख नहीं भा रही थी। अब कैसे हैं अफनान साहब आप? वो अब मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कैसा लग रहा हूँ? बेटर, उसने सर हिलाकर कहा। तो फिर आप लोग मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं कर देते? आपकी कंडीशन बेहतर होने आपकी कंडीशन बेहतर होने तक तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और मेरी कंडीशन गुड कब तक हो जाएगी आपके हिसाब से? मैंने तंज से पूछा। कुछ दिन तो लगेंगे। तब तक तो मैं इधर पड़ा रहूँगा। मजबूरी है। वो मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। आपको आराम करने की ज़रूरत है, उसने इसरार करने वाले अंदाज में कहा। मुझे आराम करने की आदत नहीं है। आपकी इसी आदत ने तो आपको ये दिन दिखाए। जी। मुझे उसकी बात खासी नागवार गुजरी थी। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है कि आपको यहाँ रहने में आखिर परेशानी क्या है? अभी उसने ये बात कही थी कि लेबॉर्ट्री से ब्लड कलेक्ट करने के लिए फ्लेबोटोमिस्ट आ गया था। ये परेशानी है मुझे, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था। आप लोग तो पैरासाइट हो गए, सुबह शाम खून चूसते हैं मेरा। डॉक्टर शायद खुश मिजाजी से मुस्कुरा दिया था। जनाब, 5-10 cc ब्लड देने से इंसान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ भी ये लैब टेस्ट तो हमारी रूटीन एग्जामिनेशन का हिस्सा है। फ्लेबोटोमिस्ट खून लेकर चला गया था। खून बिल वो बिल बनाएं आप लोग। मैं बड़बड़ाया था। बिल भी कौन सा? आपको अपनी जेब से भरना पड़ रहा है, वो तो हुकूमत का मसला है। डॉक्टर शाहिद ने लापरवाही से कहा। खामखा के बिल क्यों भरे हुकूमत? मैंने चिढ़कर कहा। ये अच्छी ज़बरदस्ती। अरे आप अजीब आदमी हैं, इतनी परवाह कर रहे हैं हुकूमत की, वरना हुकूमत के अफसरान तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। इस बहाने जिम्मेदारियों से निजात मिलती है सो अलग, आराम मिलता है सो अलग। फिर आपका तो केस भी जेन्युइन है। दीगर लोग जो चाहे करते फिरें, ये उनका मसला है। मैंने खासी नागवारी से कहा था। मुझे ऐसे काम करना नापसंद है और मैं ना करता। कोई बात नहीं, कभी कभार कर लेने चाहिए, डॉक्टर शाहिद इकराम ने लापरवाही से कहा। मुझे उसके लहजे पर गुस्सा आने लगा। तो यानी आप लोग मुझे डिस्चार्ज नहीं करेंगे? मुश्किल है। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। तो ठीक है, मैं हायर अथॉरिटी से रिज्यू करूंगा। ओह बस अदे शौक, उसने मेरी बात से हंस उठाते कहा। इसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कहकर वो चला गया। मुझसे अपने गुस्से पर काबू पाना दुश्वार हो गया। अफनान आदिल रिसीवर उठाकर माउथ पीस में धाड़ा था। एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाओ, और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया था। फ़ौरन ही लाइन मिलवा दी गई थी। उसने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलवाया था। उसके आने तक अफनान आदिल गुस्से के आलम में कमरे में टहलता रहा था। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा। एडमिनिस्ट्रेटर ने आने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी, और उसके आने पर अफनान आदिल ने एक तूफ़ान उठा दिया था। उसे ठीक ठाक झाड़ा था। एडमिनिस्ट्रेटर बेचारा एक शरीफ आदमी था। नहायत खामोशी और तहम्मुल से अफनान की बात सुने गया था, जैसे वो उसे खुशी के गीत सुना रहा हो, और उसकी हर बात के जवाब में सिर्फ एक ही जुमला कहता। माफ़ कीजिएगा जाना, हम मजबूर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के चले जाने के बाद भी अफनान आदिल गरजता बरसता रहा। खामखा बीमार बनाकर अस्पताल में डाल दिया। वो धाड़ा था। डिस्चार्ज नहीं करते। अभी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो टहलते टहलते एकदम रुका था। और ये जो डॉक्टर शाहिद इकराम है, इसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम खामखा इस बेचारे आदमी के पीछे पड़ गए। इसने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अफनान आदिल ने पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा। तुमने उसका लहजा देखा था? किस अंदाज में वो मुझसे बात कर रहा था? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? अफनान आदिल ने हैरत से मुझे देखा। तुम्हें किस हिसाब में उसे इतनी हमदर्दी हो रही? सुलग कर उसने पूछा था, और मैं कहकर पछताई। तुम गलत समझ रहे हो अफनान, मैंने तहम्मुल से कहा। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही। डॉक्टर शाहिद इकराम भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो इस वक्त सिर्फ तुमसे तुम्हारी भलाई के लिए बहसियत डॉक्टर बात कर रहा था। हाँ, तो मैं भी तो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड हूँ मैं। अफनान, इस वक्त तुम सिर्फ एक मरीज हो। मैं कहे बगैर न रह सकी, और अस्पताल के बिस्तर पर हूँ, अपने ऑफिस की सीट पर नहीं। लिहाजा हर किस्म के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर ठीक है, उसने सर हिला दिया था। मुतमईन रहो, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं रोज़ इसी तरह के तमाशे के लिए तैयार रहूँ। देखने के लिए मिलते रहेंगे, उसने लापरवाही से कहा। मैंने थकनज़दा सी एक नज़र उस पर डाली और फिर थक कर हटा भी ली थी। उसे यहाँ रोक कर रखने का फैसला मेरा नहीं, उसके घर वालों का था। मैं ये बात उसको बता चुकी थी। वो बेहद चिढ़ा था ये बात सुनकर। उसके घर वाले अच्छी तरह जानते थे कि ये घर आते ही एक बार फिर जिम्मेदारियों में उलझ जाएगा। ये असल में हर बात को खुद सवार कर लेता है। अब्बू ने कहा था, रास्ता भटक जाना तो सिर्फ एक वाक़या है,
یہ ٹینشن اور اوور برڈن ہو رہا تھا۔ میں نے ابو کی بات کے آنے پر گہری سانس لے کر اپنا عادل کو دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کا کہہ رہا تھا اور میں اس سے کیا کہتی کہ ابو اس سلسلے میں اس کی ہر اتھارٹی سے پہلے ہی سارے بندوبست کروا چکے ہیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔